بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ افواج پاکستان کی بیدار اور زندہ ضمیر سپاہ کے نام لیکچر نمبر 16 پیش خدمت ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر کی باقیات سے لے کر چیف جسٹس افتخار، چیف جسٹس ثاقب نثار تا چیف جسٹس بندیال، انگریز کی عدلیہ کا غیر اسلامی نظام عدل پاکستان کے 23 کروڑ اہل وطن فرزندان اسلام پر مسلط کیے بیٹھے ہیں۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان 1952 تا 1958 تک پاکستان کا حکمران بن کر افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان کے احکام کی منظوری کیبنٹ ممبران یا عوامی ریفرنڈم کی بجائے چیف جسٹس منیر سے نظریہ ضرورت کے تحت جاری کرواتا رہا۔ انگریز کا پروردہ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، منصف شاہی کے جسٹس منیر نے مل کر لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چودھری گر، فیروز خان نون کو حکومتی ایوانوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ پاکستان سے اسلامی نظام مملکت، نظام سلیکشن کے سلیکٹڈ ممبران کے سپرد نظام مملکت کرنا، قرآن حکیم کے آئین کی روشنی میں تعلیمی نصاب اور دینی درسگاہوں کو رائج کرنا، قرآن حکیم کی تعلیمات کی حکمتوں سے نوازنا، صاحب بصیرت افراد تیار کرنا تھے۔ لیکن انگریز کی باقیات کا فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، منصف شاہی کا جسٹس منیر، ملکی ملی مجرموں نے کفر کا نظام حکومت، کفر کا تعلیمی نصاب، کفر کا طبقاتی تفاوتی سودی مخلوط نظام حکومت، ان کے او لیول اور ایڈیشن نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی اداروں سے حکومتی اسکالر تیار کرنا، ان کی حکومتی اجارہ داری اور اہل وطن کو برہمن و شودر کے سانچے میں ڈھالنا جاری رکھا۔ انہی مجرموں نے لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کی حکومت کو ختم، پاکستان میں افسر شاہی، منصف شاہی، فوج شاہی، انگریز کی کلبوں کے شرابی زانیوں نے حکومتی ایوانوں میں کفر کا رقص کفر جاری رکھا۔ 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے مارشل لا لگا کر سکندر مرزا گورنر جنرل سے زبردستی استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ اس سے قبل 1954 کو ایوب خان اور کمانڈر سکندر مرزا نے مل کر غلام محمد گورنر جنرل سے زبردستی استعفیٰ لیا، ملک بدر کیا۔ فوری طور پر سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا، جو 1954 تا 1958 تک اس عہدہ پر فائز رہا۔ ایوب خان، غلام محمد، سکندر مرزا، جسٹس منیر نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم جنہوں نے اسلامی آئین تیار کیا، اس کے نفاذ کو روکنے اور گورنر جنرل کے ذریعے ان کو حکومتی ایوانوں سے فارغ کرنے، انگریز کے کفر کے نظام حکومت کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ کیا منصف شاہی کے چیف جسٹس منیر کی باقیات کے جسٹس افتخار، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس بندیال اسلام دشمن عادل، انگریز کے کفر کے نظام حکومت کی عدل کش عدلیہ کو 23 کروڑ فرزندان اسلام پر مسلط رکھنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان قرآن حکیم کے آئین کے خلاف انگریز کے کفر کے تعلیمی نصاب، اس کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے کفر کے حکومتی اسکالر کی سرکاری بالادستی جاری رکھنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا فوجی کمانڈر ایوب خان، اس کا چیف جسٹس منیر، چیف جسٹس بندیال،
جیسے مغربی کلچر کے غیر اسلامی عادلوں کے کفر کے طبقاتی طفافتی سودی مخلوط نظام حکومت کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان بنایا تھا، کیا پاکستان کو اسلامی نظام عدل، اسلامی نظام مملکت، اسلامی نظام سلیکشن کے منتخب نمائندوں کے سپرد نظام مملکت کرنا یا جسٹس منیر کے مجرمانہ قانون نظریہ ضرورت کے تحت مغربی جمہوریت کہ کفر کے نظام حکومت، اس کے جاگیردار فوجی ٹولہ، ان کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے کفر کے تعلیمی نصاب، قومی زبان اردو کی بجائے انگریزی زبان کی سرکاری بالادستی اور او لیول اور ایتیسن نما انگلش میڈیم، کفر کے شاہی اخراجات والے تعلیمی اداروں کے اسکالروں کے سپرد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام مملکت کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ کیا عدلیہ کے عادل اہل وطن فرزندان اسلام کو یہ بتائیں گے کہ وہ مانتے قرآن حکیم، اس کے آئین، نظریات، تعلیمات کو ہیں، اطاعت مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام حکومت، انگریز کے پروردہ جاگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ کے سرکاری مجرموں کی کرتے ہیں؟ کیا جسٹس منیر تا جسٹس بندیال اہل وطن کو بتانا پسند فرمائیں گے پاکستان میں اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کے قاتل دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کینسر، ملکی ملی مجرم، معاشی معاشرتی دینی قاتل عدلیہ ہے یا فوجی ڈکٹیٹر یا دونوں ہی مجرم ہیں؟ ان حقائق کی روشنی میں انگریز کا پروردہ ملکی غدار جاگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں کے شاہی طبقہ کے کفر کے حکومتی درندے 23 کروڑ فرزندان اسلام کو بتائیں، کیا ان کو اور اہل وطن کو اس کے بعد کس نام سے پکارا جائے؟ مسلمان، منکر، کافر یا منافق؟ جب عوام ایوب خان کے مارشل لا کے جاگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے جان بچانے کے لیے حکومت اپنے ہم نوالا، ہم پیالہ دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یا یہاں کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی، حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، مشرقی پاکستان کی عوام نے احتجاج کیا، یا اور مسٹر بھٹو نے احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 4000 فوجی، 34,000 بنگالیوں کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی، ان کے حکم کے تحت 90,000 فوجی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے، انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا، پاکستان 2 لخت کر دیا۔ مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش، مغربی پاکستان کا نام پاکستان رکھ دیا۔ یہاں مسٹر بھٹو نے 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے اسمبلی ممبران کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کا اضافہ کر لیا۔ مغربی پاکستان کے 158 MNA، 9 وزیر، 4 مشیروں کی بجائے 3500 MPA، MNA، سینیٹر، ان کے وزیروں مشیر، وزراء اعلیٰ، 4 گورنر، 4 سپیکر، وزیر اعظم، صدر پاکستان، سینٹ کے چیئرمین، ان کے ممبران، ان کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے لاکھوں افسران کے لیے لاکھوں گاڑیوں، لاکھوں شاہی رہائشوں، لاکھوں ان کے خادمین، ڈرائیوروں، اردلیوں، بھنگیوں کی لاتعداد افواج کا بجٹ کس نے ادا کرنا تھا؟ جھوٹے، مکار، دھوکہ باز ہندو مان لکھن بائی کے جائے اس کا مساوات اخبار جس کے ذریعے اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو نافذ کرنے کا وعدہ کیا جاتا تھا، وہ کہاں گیا؟ انگریز کے جاگیردار ٹولہ کی جاگیریں ضبط کرنے، کسانوں میں تقسیم کرنے کا وعدہ کہاں گیا؟ سرمایہ دار ٹولہ کی ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں کا کاروباروں میں مزدوروں کا حصہ مقرر کرنے کا وعدہ کہاں گیا؟ بھوکے، ننگے، غریب، تنگ دست بے روزگار مزدوروں کو روٹی، کپڑا، چھت اور گزارا الاؤنس مہیا کرنے کا وعدہ کہاں گیا؟ اے ملکی ملی دھوکہ باز مجرم، تم نے تو ملک 2 لخت کیا، 1 یونٹ توڑا، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی افواج کے
شاہی اخراجات کا بوجھ 23 کروڑ شودر طبقہ کے مظلوم کسانوں مزدوروں کو برداشت کرنے کا پابند بنا دیا۔ چوتھا، فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے امریکہ کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے شمسی ایئر بیس، سرزمین پاک انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر، اس کے تمام اتحادی ممالک کی افواج، ان کی فوجی خفیہ ایجنسیوں نے پاکستان کو عالمی فوجی چھونی بنا لیا۔ جدید اسلحہ، جنگی جہاز، دیسی کٹر بم، ریموٹ کنٹرول سے 6-7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 3-4 لاکھ کو معذور، پہاڑوں کو ریت، آبادیوں کو خاکستر بنا کر رکھ دیا۔ 10 سال تک یہ جنگ جاری رہی، 90,000 پاکستانیوں کا قتال ہوا۔ لال مسجد کی 200-300 طالبات کا قتال، فوجی اسکول پشاور کے 300 بچوں کا قتال، 14,000 فوجی سپاہ کا گلیشیر کے پہاڑوں پر قتال۔ کیا مجرم عدلیہ نے اس فوجی ڈکٹیٹر، اس کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کی مصنوعی کاف کے چودھری برادران شیخ رشید، فؤاد چودھری، شہزاد اکبر، MQM کے مجرموں کو ان قتال کے جرائم میں عدل کے کٹہرے میں کھڑا کیا؟ یہی وہ مجرم ہیں جنہوں نے NRO اور 51% حقوق نسواں کے نام پر جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی 51% مستورات، ان کی افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی پر مشتمل ان کی اولادوں کو حکومتی ایوان، حکومتی اداروں کی حکمرانی مہیا کرنا، ان کے شاہی اخراجات کا بجٹ ڈبل سے بھی زیادہ بڑھانا، 23 کروڑ کسانوں کی تمام پیداوار، مزدوروں کی تمام تعمیرات، ان کے پیدا کردہ وسائل، خزائن پر بالجبر استحصالی نظام حکومت کے ذریعے چھین لینا، اہل وطن کو ان کی دولت سے محروم کرنا۔ 4 فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف کی باقیات کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے مشرف کے مجرم 88 ججز، 34 کیبنٹ ممبران، جن کو مشرف کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکانا تھا، ان کو حکومتی ایوانوں، اداروں کے حکمرانی مہیا کرنا، تمام مجرموں کے مجرمانہ قوانین کو ختم، 1 یونٹ بحال کرو، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران، ان کے شاہی طبقہ کو ختم کرو، NRO اور 51% حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی مستورات کے غیر اسلامی قوانین کو ختم کرنا، ان سے لوٹی دولت واپس لینا ملک کی بقا اور ملکی قرض اتارنے کے لیے ضروری ہے۔ یا اللہ اہل وطن عدلیہ کو دین کی روشنی میں عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔